پاکستان میں اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بے نظیر بھٹو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلی گئیں۔ 1969 سے 1973 تک وہ ریڈ کلف کالج اور پھر ہارورڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہیں، جہاں سے انہوں نے کمپیریٹو گورنمنٹ میں بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد وہ برطانیہ چلی گئی، جہاں 1973 سے 1977 تک وہ آکسفورڈ میں زیر تعلیم رہیں اور 1976 میں آکسفورڈ یونین کی صدر بھی بنی۔ یہاں سے انہوں نے انٹرنیشنل لا اینڈ ڈپلومیسی کا کورس مکمل کیا۔ بے نظیر بھٹو 1977 میں جب پاکستان واپس آئیں تو جنرل محمد ضیاء الحق کی زیر قیادت فوجی کارروائی میں ان کے والد برطرفی کے بعد انہیں گھر پر نظر بند کر دیا گیا۔ ایک سال بعد 1978 میں جنرل ضیاء الحق صدر بن گئے اور ذوالفقار علی بھٹو کو ایک مخالف کے قتل کا حکم دینے کے الزام میں سزا کے طور پر پھانسی دے دی گئی۔ بے نظیر بھٹو کو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت والد سے ورثے میں ملی۔ 1980 میں ان کے خاندان کو ایک اور سانحہ اس وقت پیش آیا جب بے نظیر بھٹو کے بھائی شاہ نواز بھٹو کو ریواڑ میں واقع ان کے اپارٹمنٹ میں قتل کر دیا گیا۔ اہل خانہ کا اصرار تھا کہ انہیں زہر دیا گیا، لیکن اس پر کوئی مقدمہ درج نہیں کرایا گیا، جبکہ ایک بھائی مرتضی بھٹو 1996 میں جب ان کی بہن برسر اقتدار تھیں، اپنے والدہ کی ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شریک چیئرپرسن منتخب کر لیا گیا اور بالآخر 1958 کے انتخابات میں وہ وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی اور یوں وہ دنیا کی سب سے کم عمر سربراہ مملکت اور کسی اسلامی ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم قرار پائیں۔ تاہم 20 ماہ بعد انہیں صدر غلام اسحاق خان کے احکامات کے تحت کرپشن کے الزامات پر اس عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ 1993 میں وہ دوبارہ منتخب ہوئیں، لیکن اس بار بھی 1996 میں صدر فاروق لغاری نے انہیں الزامات کے تحت انہی کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ اس کے ساتھ مذاکرات میں ان کی بے لچک سوچ کی وجہ سے اکثر انہیں آئینی خاتون یا آئرن لیڈی کا نام دیا جاتا تھا۔ انہوں نے آزاد منڈی کی مختلف معاشی پالیسیوں پر کام کیا، جن میں ڈی ریگولیشن، افرادی قوت کی لچکدار منڈیاں اور نجکاری قابل ذکر ہیں۔ تاہم بڑھتی بے روزگاری اور افراط زر کے باعث ان کی معاشی پالیسیاں عوامی مقبولیت کھو بیٹھیں۔ وہ ایک طویل عرصے تک برطانیہ اور دبئی میں اپنی مرضی سے جلا وطنی کی زندگی گزارتی رہیں اور اسی دوران 1999 میں انہیں 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ بیرون ملک رہتے ہوئے بھی انہوں نے پارٹی کی قیادت کا سلسلہ جاری رکھا اور 2002 میں پارٹی رہنما کی حیثیت سے ان کی مزید توسیع کر دی گئی۔ بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو اس وقت پاکستان واپس آئیں جب صدر پرویز مشرف نے انہیں کرپشن کے تمام الزامات سے بری قرار دے دیا اور یوں ان کی واپسی اور اقتدار میں شراکت کے ممکنہ معاہدے کی راہیں کھل گئیں۔ جلا وطنی کے 8 سال بعد بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی اس بنا پر المناک رہی کہ ان کی استقبالی جلوس پر خودکش حملہ ہو گیا، جس میں 136 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ان کی اپنی جان محض اس بنا پر بچ گئی کہ جس لمحے خودکش حملہ آور نے اپنا وار کیا وہ جھک کر اپنی بختر بند گاڑی کی اوٹ میں چلی گئیں۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے ملک میں ہنگامی حالات نافذ کر دی، جس پر بے نظیر بھٹو نے اسے ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا اور عوامی مظاہروں کے ذریعے اپنے حامیوں کو سڑکوں پر لانے کی دھمکی دے دی۔ 9 نومبر کو بے نظیر بھٹو کو اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور 4 دن بعد انہوں نے پرویز مشرف سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ہنگامی حالات دسمبر 2007 میں ختم کی گئی۔ 23 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ایک تاریخی انتخابی جلسے کے بعد ایک حملہ آور نے بے نظیر بھٹو پر گولیاں چلانے کے بعد کو دھماکے سے اڑا دیا اور اس کارروائی میں بے نظیر بھٹو اپنی جان کی بازی ہار گئیں۔ وہ اپنے پیچھے بٹا ہوا ورثہ چھوڑ گئیں۔ ان کے پورے کیریئر کو مسلم دنیا کی خواتین اور انتہا پسندی کے خلاف عالمی جنگ کے حوالے سے ایک شاندار فتح تصور کیا جاتا ہے۔ جمہوریت کی خاطر ان کی کوششیں اور تمام تر جدوجہد
تا دیر باقی رہنے والا وہ ورثہ ہے جس پر ان کے حریف بھی انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج پاکستان میں کئی یونیورسٹیاں اور عوامی امارات بے نظیر بھٹو شہید کے نام سے منسوب ہیں، جبکہ ان کا کیریئر کئی لوگوں کے لیے ایک مثال کی مانند ہے، جن میں نوبل امن انعام یافتہ ملیلا یوسف زئی بھی شامل ہیں۔